تھانہ دوآبا کی جو مسجد تھی اس ایریے میں جامع مسجد، اس میں جمعہ کی نماز کے دوران حملہ ہوا۔ مستونگ میں جامع مسجد مدینہ کے نام سے ایک مسجد ہے، اس مسجد کے باہر لوگ اکٹھے ہو رہے تھے عید میلاد کی خوشی کے لیے۔ اس اجتماع میں ایک بدبخت نے خودکش حملہ کیا۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق 59 یعنی 59 لوگ جو ہیں اس میں شہید ہو چکے ہیں۔ فرقہ وارانہ بنیادوں پر، چھوٹے چھوٹے تعصبات کی بنیاد پر، اپنی مفادات کی جنگ کی بنیاد پر ہم دوسرے انسانوں کی، دوسرے مسلمانوں کی جان تک لینے سے گریز نہیں کرتے۔ السلام علیکم ویورز، اشرف سہیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع کو لے کر آئے ہیں آپ کے ساتھ، اس کے ساتھ دکھ و بستہ ہے، تکلیف ہے، بہت زیادہ، بہت ہی پریشانی کی بات ہے، شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے بھی۔ 12 ربیع الاول کے دن، اب دیکھیں کہ یہ دن ایسا متبرک اور مقدس رہا کہ 12 ربیع الاول بھی ہے اور جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے، یعنی اس دن کی نسبت ہے سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور ولادت کے ساتھ، اور دوسرا یہ دن جمعے کے دن یعنی جمعے کا مبارک دن بھی اس کے ساتھ منسلک ہوا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے خاص طور پر اس دن کو بہت ہی عزت، احترام، تکریم، خوشی، مسرت، انبساط کے ساتھ منایا جاتا، اور منایا جا بھی رہا تھا کہ چند مٹھی بھر لوگوں نے، جنہوں نے ایک عرصے سے اسلام کے نام پر اور اسلام کے نام کا اور اسلام کی تعلیمات کے نام پر ایک عجیب قسم کا ایک فساد کھڑا کیا ہوا ہے، انہوں نے اس مقدس دن کی تقدیس کو اور اس کے احترام کو پامال کیا۔ پاکستان کے 2 حصوں میں، خیبر پختونخوا کے علاقے ہنگو میں اور بلوچستان کے ضلع مستونگ میں، کیسے ظلم کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے کہ خودکش حملہ آور ہوئے دونوں جگہوں پر مساجد میں۔ ہنگو میں مسجد کے اندر خودکش حملہ ہوا، سیکیورٹی اداروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بڑی بروقت کارروائی کے نتیجے میں اس حملے کی شدت کو کم کیا گیا، لیکن حملہ بہرحال ہو گیا، اور تھانہ دوآبا کی جو مسجد تھی اس ایریے میں جامع مسجد، اس میں جمعہ کی نماز کے دوران حملہ ہوا اور پوری مسجد جو تھی وہ منہدم ہو گئی، جس کے نتیجے میں کم از کم 4 لوگ شہید ہوئے اور 12 شدید زخمی ہوئے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو چھوٹے موٹے زخم آئے۔ دوسرا واقعہ مستونگ میں ہوا، بلوچستان کے ضلع میں مستونگ میں جامع مسجد مدینہ کے نام سے ایک مسجد ہے، اس مسجد کے باہر لوگ اکٹھے ہو رہے تھے عید میلاد کی خوشی کے لیے۔ اس اجتماع میں ایک بدبخت اور ایک، اب میں کیا کہوں اس کو، ایک ایسے شخص نے خودکش حملہ کیا جس کا شاید اسلام کی تعلیمات سے اور پیغام محمد سے اور سیرت محمد سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کے ساتھ شاید اس کا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا، اور اس نے خودکش حملہ کیا، اور اس خودکش حملے کے نتیجے میں بہت بڑا نقصان ہوا۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق 59 یعنی 59 لوگ جو ہیں اس میں شہید ہو چکے ہیں، اور 150 کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ اس حملے کا ایک بہت ہی اہم پہلو جو سا وہ یہ تھا کہ موقع کے اوپر ایک DSP محمد نواز گشکوری موجود تھے، جن کو شبہ پڑا کہ ایک شخص جو سا ہے وہ مشکوک ہے، وہ اس کی طرف بڑھے، اور اس سے پہلے کہ اس پر وہ پہنچتے اور اس کو روکتے، اس نے خودکش دھماکہ کر دیا۔ نتیجے میں DSP صاحب محمد نواز گشکوری موقع پر شہید ہوئے، اور وہ شخص تو خیر جہنم واصل جو ہونا تھا اس نے وہ ہو گیا۔ اب میں کیا کہوں، کسی کے لیے بھی کوئی جہنم واصل ہو رہا ہے یا کسی کی موت واقعہ ہو رہی ہے یا جو بھی صورتحال ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے اور ان کے نام لیوا ہونے کے دعوے کے ہم کر کیا رہے ہیں اور ہم جا کدھر رہے ہیں؟ کتنی تکلیف اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہم نے کسی اور کو کیا کہنا ہے، ہم اسرائیل کو کیا کہیں، ہم امریکہ کو کیا کہیں، ہم انڈیا کو کیا کہیں، ہم کسی اور ملک کو کیا کہیں، ہم تو خود ہی ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ فرقہ وارانہ بنیادوں پر، چھوٹے چھوٹے تعصبات کی بنیاد پر، اپنی
مفادات کی جنگ کی بنیاد پر ہم دوسرے انسانوں کی، دوسرے مسلمانوں کی جان تک لینے سے گریز نہیں کرتے۔ اور یہ جو ایک ناسور ہے دہشت گردی کا، انتہا پسندی کا، تنگ نظری کا، عدم برداشت کا، تعصب کا، اس ناسور نے کہاں تک جانا ہے، یہ ہمیں بہرحال بڑی گہرائی کے ساتھ اور بڑے دل اور روح کے ساتھ اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر ہماری جو قیادت ہے، ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں، جو ذمہ داران ہیں حکومت کے، مملکت کے، ریاست کے، جو معاشرے میں امن کے ذمہ داران ہیں، ان کو اس پہلو پر غور کرنا ہوگا کہ یہ دہشت گردی، انتہا پسندی، تشدد کی سوچ، عدم برداشت کی سوچ، خواہ وہ مذہبی تعصب ہو یا فرقہ وارانہ عدم برداشت ہو، اس کو آخر ہم کب تک برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہمارے علماء اکرام کے سامنے بھی ہے۔ میں بڑے درد دل سے، بڑے ہمبل طریقے سے، بڑی گزارش ہے ان سب سے، وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، جو بھی عالم دین ہیں، جو علماء ہیں، وہ درد دل کے ساتھ سوچیں اس پہلو کو کہ یہ جو ایک خلش پیدا ہو گئی ہے، یہ جو ایک فساد پیدا ہو گیا ہے اور ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، آخر یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ ہم کب تک اپنے آپ کو کمزور کر لیں گے، کرتے رہیں گے؟ اور اب یاد رکھیں کہ اگر ہم ان چیزوں سے باز نہ آئے تو پھر کسی دشمن کو ہمارے اوپر حملہ آور ہونے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی، ہم اپنے ہاتھوں خود ہی مر جائیں گے۔ تو آج کی درخواست صرف یہ ہے، حکومت سے بھی، ریاستی اداروں سے بھی، میں خاص طور پر افواج پاکستان، ان کی قیادت، پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو سلام بھی پیش کرتا ہوں کہ وہ حفاظت کر رہے ہیں قوم کی دہشت گردی سے، اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ ابھی ایک ڈی ایس پی صاحب نے اپنی زندگی قربان کر دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک فیصلہ کن سوچ کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ تخت یا تختے والا معاملہ ہونا چاہیے، اور ہمیں اس کے لیے دو پہلوؤں پر بنیادی طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں، اپنے معاشرے میں، اپنے لوگوں کے میں ایک سوچ اور ایک شعور پیدا کریں کہ دین اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہیں، اور یہ سوچ اور یہ شعور علماء اکرام زیادہ بہتر طریقے سے پیدا کر سکتے ہیں اپنی مساجد کے ذریعے سے۔ ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے، وہ مسجدوں میں بیٹھ کر لوگوں کو سیدھا راستہ بتائیں، ان کو گمراہی سے نکالیں۔ اور جو اسٹیٹ ہے، اور جو اسٹیٹ رن آرگنائزیشنز ہیں، اور جو ملک کے مقتدر حلقے ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ قانون کی بالادستی کے ساتھ شر پسندی، شدت پسندی، دہشت گردی، انتہا پسندی کی ہر قسم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔ یہ کام دونوں پہلوؤں سے ہوگا تو پھر ہی اس میں جامعیت آئے گی۔ لوگوں کا شعور بہتر کریں، لوگوں کی سوچ پیدا کریں، کمپین چلائیں، اور جو شر پسند لوگ ہیں، جو امن دشمن لوگ ہیں، ان کے ساتھ زیرو ٹالرنس کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کریں اور ان کو اکھاڑ پھینکیں۔ وہ ریاست سے طاقتور نہیں ہے، وہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور فوج پاکستان اور سیکیورٹی فورسز سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، نہ ان سے زیادہ منظم ہو سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میرے ان الفاظ کے مطابق ہم اپنی سوچ کو اور اپنے عمل کو اچھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مجھے عبد المقدم ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں اور پاکستان کے لیے عملی طور پر کچھ کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔